السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کی مدد کا ذریعہ نیک اعمال بھی ہیں۔ تو اس کی زمین میں ہم سب سے پہلے قرآن حکیم سے یہ آیت لائیں، پوائنٹ نمبر 1، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور بے شک صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے۔ مگر اس سے آج تک کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالا تو کوئی یہ کہنے لگے کہ المدد یا نماز یا المدد یا صبر۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے نیک اعمال جن کے ذریعے سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سجود کرتا ہے، سجدے زیادہ کرتا ہے، تو اس کا ایک مرتبہ بڑھ جاتا ہے ایک سجدے کے ساتھ، اور اس کا ایک گناہ کم کر دیا جاتا ہے۔ تو کثرت سے سجود کیا کرو۔ تو یعنی کہ یہ عبادت ہے، نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، اور نماز کے اندر سجود آدمی کرتا ہے تو نماز میں ہی کرتا ہے سجود، تو زیادہ تر ویسے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، تو اس سے اس کا مرتبہ بڑا ہوگا، ساتھ میں گناہ بھی کم ہوگا۔ تو یہ دوسری اگزامپل ہوئی اللہ کی مدد کی عبادت کے ذریعے۔ اب تیسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے بھی کیا مانگا؟ جو دنیا کی سب سے اچھی چیز ہو سکتی تھی، جو کہ ایک کنفرمیشن ہو جائے گا ان کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجود سے، کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ یعنی کہ مدد کا بھی ذریعہ جو ہے نیک اعمال ہوئے۔ یعنی کہ ان سے کہا گیا کہ تم اگر سجود کرو گے تو میرا پڑوس تمہیں مل جائے گا، تو تم سجود کرتے جاؤ اور میری مدد کرو تاکہ تمہیں میرا پڑوس مل جائے۔ تو یہ ہوئی تیسری اگزامپل نیک اعمال کی مدد۔ مگر نیک اعمال سے کوئی مدد مانگتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف جو کافی امپورٹنٹ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، مطلب اللہ کی طرف سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ کیا سابقون اور اولون اللہ کے ولی نہیں تھے جن کے خلاف تلوار نکال کے ان سے قتال کیا گیا طلقہ نے، اور ان کو سب کیا گیا 90 سال تک ممبروں پہ سے؟ کیا مولا علیہ السلام سابقون اولون نہیں تھے، شروع میں اسلام لانے والے؟ اگر مذکر اور مؤنث میں دیکھا جائے تو مذکر میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ تھے مولا علیہ السلام، اور جب وہ خلیفہ بنے تو معاویہ بن سفیان جیسے طلقہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، انہوں نے تلوار نکال لی ان کے اوپر اور ان کو سب کروایا۔ سب کا آپ کتنا بھی آسان مطلب نکال لیں، ویسے تو گالی ہوتا ہے، آپ آسان سے آسان مطلب نکال لیں، ہوتا وہ برائی ہے کہ انہیں 90 سال تک مسجد کے ممبروں سے برا کہلوایا۔ تو کیا ایسے لوگوں نے اللہ کی دشمنی مول نہ لی؟ انہوں نے ان کے خلاف کیا اللہ کی جنگ نہیں ہے، اعلان جنگ ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ جو اللہ کے فرض کی گئی چیزوں کو ادا کرے، اس کو اپنائے، اور اپنے نفلوں سے، یعنی کہ اضافی عبادت یا اضافی نماز سے اللہ کی محبت کو وہ حاصل کر لے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی منہ بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اتنی حدیث آپ کو سنائی جاتی ہے، مگر اس کے جو اگلا حصہ ہے وہ اس سب کی نفی کر دیتا ہے، اور نفی کیسے کرتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، یعنی کہ وہ خود کچھ نہیں کرتا، جب وہ اللہ سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے اپنے مقابل کے خلاف، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات کو مانتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اسے بچا لیتا ہے اپنے مخالف سے. تو یہ اس کا آخری جو حصہ ہے نا، یہ سب پر بھاری ہو گیا، اور بھاری اس اعتبار سے ہو گیا کہ کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی آنکھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر ہے. وہ مدد طلب کرتا ہے اللہ سے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. پیچھے اللہ ہی ہے اس کے، وہ خود کچھ نہیں ہے. وہ مدد مانگتا ہے اللہ سے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وہ کسی کی مدد نہیں کرتا خود. اس شخص کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے. وہ طلب کرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. یہ ہے امپورٹنٹ بات جو اکثر چھپائی جاتی ہے. اب ہم 5ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی کہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو کر کے گئے ہیں، وہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. تو ہم جو بھی کر رہے ہیں نیک عمل، وہ صرف اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ سے مدد چاہتے ہیں. ان نیک عمل کے بدلے میں اللہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہماری ہاتھ بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہمارے پیر بن جاتا ہے، ہمارا منہ بن جاتا ہے جب ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم خود کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. ہم مدد طلب کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.